نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سورۃ البقرہ سے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو 3 باتوں کا حکم دے رہا ہے، 3 باتوں کی طرف مومنین کی توجہ مبذول کر رہا ہے، اور ان تینوں باتوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت روزے سے ہے۔ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ اللہ رب العزت کا مومنین کو حکم ہوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے بطور عبادت تم پر عائد کیے گئے ہیں، تم پر لکھے گئے ہیں، تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ جو بھی اس سے معنی مراد لے لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین مسلمانوں، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک رنگ روزے کی صورت میں کر کے دکھانا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ارشاد ہوئی کہ یہ روزے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ تو ایسی عبادت ہے جو تم سے ما قبل امتیں بھی کرتی رہی ہیں۔ تم سے پہلی آنے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ان امتوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے روزے کی تعداد میں اور اس کے اوقات کار میں تبدیلی کر لی۔ لیکن امت مسلمہ، تم نے جو اوقات کار تمہیں بتائے جائیں گے، اس کے مطابق روزے رکھنے ہیں۔ اور تیسری بات جو آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگاری مقصد ہے روزے رکھنے کا۔ پرہیزگاری سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ روزے جب ہم رکھتے ہیں تو روزے رکھنے سے انسان کے وجود میں ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو اسے تقوی کے راستے کے اوپر چلاتی ہیں، جس سے اس کے وجود میں جو اسپریچولیٹی ہے، جو روحانیت کا مادہ ہے، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ اضافہ اپنی بلندی کو چھونے لگتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس روزے رکھنے والے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے سے ما قبل شعبان المعظم کے مہینے کے بالکل اختتام میں صحابہ کرام کو جمع کر کے روزے اور آنے والے مبارک مہینے کے بارے میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پہ ایک اللہ کا مبارک مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ، اس کا پہلا اشارہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اخوت کے ساتھ رہنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو آدمی
اس مہینے میں دوسرے روزہ دار کو افطار کرواتا ہے اسے بھی اسی درجہ ثواب ملتا ہے جس درجہ روزے دار نے روزہ رکھا ہوتا ہے، چاہے یہ افطاری کھجور کی ایک گٹھلی پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے پانی کے گلاس پر ہی کیوں نہ ہو۔ روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روزہ رکھنے والے بندے کی شفاعت کرے گا۔ اے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اس آدمی نے تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک بہت اہمیت اس طرح بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے۔ قرآن اور رمضان کا بہت باہمی تعلق ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے۔ اور آخری بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے لیے جنت کھڑی نہ کر لے، اس کے لیے ہلاکت اور اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینوں کی تمام رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔